کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، نرمی سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے. اور سوء اتفاق یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ گم شدہ تراث آج کو ڈھونڈنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے امتیازات میں سے ایک میزہ تھا کہ ایک مسلمان عالی اخلاق والا ہوتا، ایک مسلمان میٹھی زبان والا ہوتا، ایک مسلمان جب ملاقات کرتا تو ایک ملاقات کے بعد دوسری ملاقات کی خواہش لے کے ہی ملنے والا واپس پلٹتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق وفي رواية طليق. کسی نیکی کو حقیر مت جانو، اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مزاج مبارک یہ تھا ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما. جب بھی کلام فرماتے تو مسکرا کر ہی کلام کرتے. بات سننے والا اور بات کرنے والا، مصافحہ کرنے والا، سلام کرنے والا یہ یقین کر کے پلٹتا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو میرے ساتھ ہی پیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. اپنے بھائی کو دیکھ کر اس سے ملاقات کرتے وقت مسکرانا بہت بڑا صدقہ ہے. وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صَدَقَةٌ. نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلِ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. ایک شخص راستہ بھولا ہوا ہے، اس کو صحیح راستہ بتا دینا، اس کی ڈائریکشن درست کر دینا بہت بڑا صدقہ ہے. وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ. ایک انسان جس کی نظر کمزور ہے، وہ راستے کا تعین نہیں کر پا رہا، اس کو صحیح راستے پہ چلا دینا بہت بڑا صدقہ ہے. وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالْعَظْمَ وَالشَّوْكَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ. راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کو، ہڈی کو، پتھر کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دینا کہ کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچے، کسی مسلمان کے لیے باعث تکلیف نہ بن جائے بہت بڑا صدقہ ہے. کتنا بڑا صدقہ ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له وفي روایت اخرى فغفر له فأدخل الجنہ. ایک شخص جا رہا ہے، کانٹے نظر آئے، کانٹے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے. مالک الملک نے اس معمولی سے عمل کو اس انداز سے قبول فرمایا، کتنی قدردانی کی، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کسی کے راستے کو درست کر دینے والا بڑا صدقہ کرتا ہے، تو جو جنت کا راستہ دکھا دے، اخروی راہوں کو درست کر دے، اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہوگا. اور دنیاوی راستے کے بارے میں فرمایا من کمہ اعمی عن الطریق. جو شخص نابینے انسان کو غلط راستے پہ چلا دیتا ہے، تماشائی بنتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. جو دنیاوی راستہ غلط بتاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو جو اخروی راہیں ہی غلط بتا دے، جنت کی بجائے جہنم کے سودے کروا دے، اس پہ اللہ کا غضب اور عذاب کتنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اسی بنیاد پہ کی
کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا یہ امتیاز بیان کیا کہ وہ نرم مزاج ہوتا ہے، اس کی زبان کی نرمی کی وجہ سے ہی اللہ مالک الملک اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں۔